أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عين باكية يوم القيامة إلا عين غضت عن محارم الله عز وجل وعين حرست في سبيل الله عز وجل وعين بكت من خشية الله عز وجل أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ قیامت کے دن ہر آدمی رو رہا ہوگا، ہر آدمی کی آنکھ سے آنسو نکل رہے ہوں گے، اس لیے کہ وہاں کا عذاب جب دیکھیں گے، وہاں کی شدت، وہاں کی ہولناکی جب دیکھیں گے اور اپنے اعمال کو کم محسوس کریں گے تو ارشاد فرمایا وہ رونے لگ جائیں گے، اتنے روئیں گے، اتنے روئیں گے، فرمایا آنکھوں سے آنسو نکلنے رک جائیں گے، بند ہو جائیں گے، آنسوؤں کی جگہ خون بہنا شروع ہو جائے گا، اور یہ خون اتنا نکلے گا کہ چہرے پر اس خون کے نشانات پڑ گئے ہوں گے۔ جس طرح سے کہیں سے ندی یا نالا گزرتا ہے تو وہاں پانی کے نشانات ہوتے ہیں، اس طرح سے رخساروں پر ان آنسوؤں کے نشانات پڑ جائیں گے، گڑے پڑ جائیں گے، اتنے زیادہ روئیں گے۔ اور ارشاد فرمایا کچھ رو رو کے تو یہ حال کر دیں گے کہ افسوس کی وجہ سے، ندامت کی وجہ سے وہ اپنی انگلی کو منہ میں ڈالیں گے، وہ چبا ڈالیں گے، ساری کی ساری کھا جائیں گے، پورا ہاتھ ہی کھا جائیں گے، لیکن وہ ندامت کام نہیں آئے گی۔ کچھ ایسے ہوں گے جو اس قدر غم ناک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کچھ کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کچھ کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، کچھ ناف تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور کچھ حلق اور گردن تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور کچھ سارے ہی پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ آنسو اتنے زیادہ جمع ہو جائیں گے، اتنے زیادہ جمع ہو جائیں گے کہ اگر ان آنسوؤں میں کشتیاں چلائی جائیں تو وہ بھی چلنے لگ جائیں، اتنے زیادہ آنسو رو رو کے لوگ جمع کر دیں گے، لیکن وہ آنسو کسی کام کے نہیں ہوں گے، مسلسل آنکھیں رو رہی ہوں گی، آنسو بہہ رہے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 قسم کی آنکھیں ایسی ہوں گی کہ جو وہاں رونے سے محفوظ ہوں گی، جنہیں اللہ پاک اس ہولناکی سے اور شدت سے اور عذاب سے اور غم سے محفوظ رکھے گا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی غم انہیں نہیں ہوگا، کوئی خوف انہیں نہیں ہوگا۔ ارشاد فرمایا ایک عین غضت عن محارم اللہ عز وجل، وہ آنکھ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی سے رکی رہی ہو، جس کے سامنے غیر محرم اجنبی آیا ہو لیکن اس نے اوپر نگاہ نہ اٹھائی ہو، فرمایا ایسی آنکھ وہاں کے رونے سے محفوظ ہوگی۔ جسے بد نگاہی کرنے کا موقع تو ملا ہے، بد نظری کرنے کا موقع تو ملا ہے، لیکن اس نے اپنی آنکھ کو جھکا دیا، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے اس نے نہیں دیکھا۔ جی میں آیا، دیکھنے کا خیال بھی آیا، اسباب بھی پیدا ہو گئے، لیکن اس نے آنکھ کو نیچے جھکا دیا، شرم کے مارے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس نے آنکھ کو نافرمانی میں استعمال نہیں کیا۔ فرمایا یہ آنکھ وہاں کی ہولناکی سے بچ جائے گی۔ یاد رکھیے گا کہ آنکھ کا غلط استعمال، یہ لفظ جب کہا جاتا ہے تو اس کا صرف اور صرف یہی معنی نہیں ہے کہ انسان اجنبی عورت کو نہ دیکھے، یہ بھی ہے ہر اس جگہ سے اپنی نگاہ کو بچائے گا جو انسان کو اللہ کی یاد سے دور کرے۔ انسان کسی کو حسد کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یہ بھی برا دیکھنا ہے۔ انسان کسی کو بغض کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یہ بھی برا دیکھنا ہے۔ انسان کسی کی ٹوہ میں پڑتا ہے،
عیب نکالنے کی غرض سے دیکھتا ہے، یہ بھی برا دیکھنا ہے۔ اور اسی طرح سے انسان راستے میں چلتے چلتے کوئی بھی نافرمانی کا منظر دیکھتا ہے تو یہ بھی ناجائز دیکھنا ہے۔ جس چیز کا کرنا ناجائز ہے اس کا دیکھنا بھی ناجائز ہوتا ہے، اس کام کا دیکھنا بھی ناجائز ہے۔ وہ جو کھیل تماشے کھیلنے ناجائز ہیں ان کا دیکھنا بھی ناجائز ہے۔ اس قسم کے کھلاڑیوں کو دیکھنا یا ایسا کھیل کھیلنا جس میں پورا لباس نہیں پہنا جاتا، ایسا کھیل کھیلنا ہی حرام ہے۔ وہ کھیلنے والے بھی گناہگار ہو رہے ہیں اور جو انہیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی شدید گناہگار ہو رہے ہیں۔ ایسی جگہ سے بھی اپنی نظر کو، اپنی نگاہ کو بچانا ہے، اور غیر محرم سے تو اپنی نگاہ کو بچانا ہی بچانا ہے۔ وہاں تو بالکل نگاہ کو اوپر نہیں اٹھانا۔ تو ہر نافرمانی کی جگہ سے جو آنکھ رکی رہے گی اور ہر نافرمانی کی جگہ سے جو آنکھ جھکی رہے گی، ارشاد فرمایا یہ آنکھ قیامت کے دن نہیں روئے گی، اسے کوئی غم نہیں ہوگا۔ مطلب یہ آنکھ کو غم نہیں ہوگا، آنکھ والے کو بھی کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی صدمہ نہیں ہوگا، کوئی پریشانی اسے نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے پریشانی کے زمانے دنیا میں گزار دیے، کافی تفصیلی پریشانیاں اس نے دنیا میں کاٹی ہیں، جی چاہ رہا تھا دیکھنے کو نہیں دیکھا، یہ بھی پریشانی ہے۔ نفس پر شاق گزرتا ہے کہ دیکھنا، نفس کا میلان ہوتا ہے دیکھنے کا، نہیں دیکھا، روک دیا اس نے اپنے آپ کو، تو یہ بھی اس کی بڑی قربانی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ایسی آنکھ والا آدمی وہ وہاں کے رونے سے محفوظ رہے گا۔ دوسرا وعین حرست فی سبیل اللہ عز وجل، وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرہ داری کی ہو، مسلمان کے مالوں کی حفاظت کرتے ہوئے، مسلمانوں کی جانوں کی حفاظت کرتے ہوئے، مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے، مسلمانوں کے ملک کی حفاظت کرتے ہوئے، اگر اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ وہ رات کو جاگا ہے، اور وہ اس لیے جاگا کہ جناب میں تو جاگ جاؤں اور مسلمان بھائیوں کو تاکہ اطمینان سے نیند آ جائے، وہ بے غم ہو کر، بے فکر ہو کر تاکہ سو جائیں، اس نیت سے جس نے رات کی پہرہ داری کی اور وہ رات کو جاگا ہو، یہ آنکھ رات کو جاگتی رہی، کھلی رہی، یہ سویا نہیں ہے، ارشاد فرمایا کہ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کے رونے سے بچائیں گے، وہاں کی شدت سے یہ بھی محفوظ ہو جائے گا، وہاں کی ہولناکی سے اسے بھی حفاظت مل جائے گی۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وعین بکت من خشیت اللہ عز وجل، اور تیسری قسم کی وہ آنکھ ہے کہ جو اللہ کے ڈر سے روئی ہو، اللہ کے خوف سے روئی ہو۔ ارشاد فرمایا کہ اگر مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکل آئے، جب بھی یہ آنکھ آخرت میں محفوظ ہو جائے گی، رونے سے محفوظ ہو جائے گی، وہاں کی ہولناکی اور شدت سے محفوظ ہو جائے گی۔ اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر رونا آ گیا، اللہ کی محبت میں رونا آ گیا، اللہ کے تعلق میں رونا آ گیا، رات کی تاریکیوں میں رونا آ گیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ مرنے کے بعد انتقال ہو گیا، امام غزالی کا انتقال ہو گیا، خواب میں کسی نے دیکھا اور پوچھا کہ کیا حال ہوا، کیا گزرا، اللہ پاک نے کیا معاملہ آپ کے ساتھ فرمایا ہے؟ تو ارشاد فرمایا بخشش ہو گئی۔ کس بنیاد پر؟ فرمایا کہ بس وہ ایک عمل اللہ کو پسند آیا میرا۔ وہ کون سا؟ کہا وہ رات کی تاریکی اور تنہائی میں جو 2 رکعت اٹھ کے میں پڑھا کرتا تھا، اس بنیاد پر اللہ پاک نے میری بخشش کر دی، میری مغفرت فرما دی۔ حالانکہ کتنے بڑے عالم تھے، کتنے جید انسان تھے جنہوں نے تفسیر بھی لکھی ہے، احادیث بھی پڑھائی ہے، قرآن بھی پڑھایا ہے، اور دنیا کو واعظ نصیحت کی باتیں کی ہیں، کسی بات کا تذکرہ نہیں کیا۔ ارشاد فرمایا وہ جو رات کا اٹھنا ہوا کرتا تھا، رکیعاتن، یہ لفظ ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی 2 رکعتیں رات کی تاریکی میں جو ہم پڑھا کرتے تھے، بس اس بنیاد پر اللہ پاک نے بخشش کر دی، اللہ نے مغفرت کر دی۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، تنہائی میں جو اللہ کو انسان وقت دیتا ہے، اس تنہائی کے وقت سے انسان کا اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے۔ آدمی یہ دیکھے کہ میرا اللہ پاک سے کتنا تعلق ہے، تو اس کے لیے آسان
آسان طریقہ معیار پہچاننے کا یہ ہے، یہ دیکھے کہ دعاؤں میں اسے کتنا دل لگ رہا ہے، تنہائی میں اسے کتنا دل لگ رہا ہے۔ ایک دوست کے پاس بیٹھ کر کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں، آدمی کو باتیں کرتے ہوئے بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ دیکھو اللہ کو کتنا وقت تنہائی کا دیتا ہے۔ اگر اللہ پاک کو بھی 1 گھنٹہ دے دیتا ہے، آدھا پونا گھنٹہ اللہ پاک کو بھی تنہائی میں دیتا ہے، علیحدہ ہو کر ملتا ہے، تو بس یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا رات کی تاریکی اور تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ آواز اور ندا لگتی ہے، حل من تائب، کوئی ہے توبہ کرنے والا جس کی توبہ کو قبول کروں، حل من مستغفر، کوئی ہے استغفار کرنے والا جس کے گناہوں کو میں بخش دوں، اور حل من، کوئی ہے ایسا آدمی جو مستغفرن ہم سے استغفار مانگے، تائبن توبہ کرنے والا، کوئی رزق مانگنے والا ہے جس کو ہم روزی عطا کریں۔ تو یہاں اللہ کا جو سوال ہے وہ سوال اس طرح سے ہے کہ کوئی ہے توبہ کرنے والا، یہ نہیں ارشاد فرمایا کوئی ہیں توبہ کرنے والے یا کوئی ہیں استغفار کرنے والے، گویا کہ اللہ پاک اس وقت ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ ملنا چاہتے ہیں، علیحدہ علیحدہ ملاقات چاہتے ہیں۔ ہر آدمی وہ تنہائی میں جو اللہ کو ٹائم دے گا اس وقت سے انسان کا اللہ پاک سے تعلق قائم ہوگا۔ تو اس لیے درخواست ہے کہ راتوں کو بھی دن کو بھی رونا سیکھیے، رونا نہ آئے رونے کی شکل بنائیے، اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے پر امید رہیے، مایوس نہ ہو جائیے، اللہ کی ذات سے امید رکھیے۔ اللہ پاک نے مایوسی سے منع فرمایا، ایسا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندوں سے کہہ دو، نافرمانوں کو کہہ دو، لیکن ان نافرمانوں کی نسبت بھی اپنی طرف کی ہے۔ جو بیٹا باپ کی نافرمانی کرتا ہے، بالکل بات نہیں سنتا اور جناب قطع تعلق کر لیتا ہے، باپ اس کو شمار بھی کبھی کبھی نہیں کیا کرتا اور باپ اس کو گنتی میں ہی نہیں لے کے آتا ہے، 4 ہیں 1 نافرمان ہے، بس کہتا ہے 3 ہی گنواتا ہے، یہی میری بات سنتے ہیں، یہی حقیقی میرے بیٹے ہیں، اسے جائیداد سے بھی عاق کر دیتا ہے، اسے گھر سے بھی خارج کر دیتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ معاملات اپنوں جیسے نہیں پرایوں جیسے معاملات کرتا ہے۔ اللہ پاک کتنا مہربان، کتنا محسن ہے، وہ نافرمانوں کے ساتھ بھی یوں کہتا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ جو میرے نافرمان ہیں ان سے یہ کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے وہ مایوس نہ ہوں، اور میرے نافرمانوں کو، یا عبادی، میرے بندوں کو اللہ نے ان نافرمانوں کی نسبت بھی اپنی ذات کی طرف کی ہے، اور ان سے کہہ دیجئے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ پاک گناہوں کو بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو اس لیے بس جو رونا نصیب ہو جائے بڑا قیمتی رونا ہے، بڑا سعادت مند رونا ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑیں بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، آنکھ تر ہو جائے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور صحابہ کا تو یہ اہتمام اور معمول ہوتا تھا، جب آنکھ تر ہو جایا کرتی تھی، آنسو بہتے تھے تو ان آنسوؤں کو اپنے چہروں پر ملا کرتے تھے اور یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جہاں جہاں یہ آنسو لگیں گے وہاں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، وہاں جہنم کی آگ نہیں لگے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک آدمی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کون سی چیز ایسی ہے جو جہنم کی آگ کو بجھا دیتی ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ اللہ کے ڈر سے نکلا ہوا آنسو یہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ دنیا کا کوئی پانی، کوئی طاقت اس جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتی، وہ اتنی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، لیکن مومن کی آنکھ سے نکلا ہوا اللہ کے خوف کا آنسو یہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو اس لیے ان 3 باتوں میں اپنے آپ کو لے آئیے۔ ارشاد فرمایا کہ ایک تو وہ آنکھ جو بدنگاہی سے اپنے آپ کو بچاتی رہی ہو، اور وہ انسان کہ جس نے نافرمانی کی جگہ دیکھنے سے اپنے آپ کو بچایا ہو، وہ آنکھ بھی وہاں سے محفوظ رہے گی، قیامت کے دن کی شدت سے محفوظ رہے گی۔ وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرہ داری کی ہو وہ بھی وہاں کے رونے سے محفوظ رہے گی، اور وہ آنکھ کہ جس کے اندر سے اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف سے آنسو نکل پڑا ہو، ارشاد فرمایا یہ آنکھ بھی قیامت کے دن کی شدت اور ہولناکی سے محفوظ رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ ساری سعادتیں نصیب فرمائے۔